أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام بھائیوں کو مسلمان بنایا، مسلمان میں بھی سچے پکے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا مسلمان بنایا، بدعتی اور مشرکین کی جماعت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دور رکھا۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں ہمارے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ہماری اس امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے، پوری انسانیت کو جنت کے راستے پر لگانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دی۔ محترم بھائیو، میں نے میرا جو لاسٹ خطبہ تھا اس میں میرا موضوع تھا وہ اعمال، وہ کرتوت، وہ گناہ جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے تقریباً 5 گناہ اور 5 اعمال بتائے تھے جن کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے کرتوت ہیں جن کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ قیامت کے روز ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو کر ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے اعمال ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہے، لیکن میں نے جو مناسب اور ضروری سمجھا، جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ رواج ہے جن چیزوں کا، جن اعمال کا، جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، تو میں چند 12-13 پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے جو 5 پوائنٹس میں نے لاسٹ خطبے میں کہا تھا، پہلی چیز جو تھی وہ تھی شرک۔ شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ دوسرے جو بھی گناہ ہوں گے، اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما کر ان کو جنت میں داخل کر دے، نہیں تو کم سے کم ان کے گناہ کے برابر ان کو پنشمنٹ دے کر، ان کو سزا دے کر، ان کو جہنم میں ڈال کر پھر ان کو پاک صاف کر کے جنت میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کو ضرور ڈالیں گے۔ لیکن جو شرک کرنے والا مشرک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیا کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں شرک کی، کفر کی، بدعت کام کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے، اور جو سچا اسلام ہے، قرآن اور سنت کا راستہ ہے، نبیوں کا، صحابیوں کا جو طریقہ، میں اس پر چلوں گا، اب میں توبہ کرتا ہوں میں اپنی پرانی زندگی سے، تو اگر وہ توبہ کر کے مر گیا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بغیر توبہ کے وہ شرک کرتے ہوئے، بدعات کرتے ہوئے، خرافات کرتے ہوئے مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبی بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے نبی بھی اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبیوں کا بھی نبیوں کے اعمال اور نبیوں کی نیکیاں ہم برباد کر کے ان کو ہم برباد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں۔ دوسری چیز تھی بدعت، دین میں ہیر پھیر کرنے والا، دین میں کمی بیشی کرنے والا، دین میں نئی چیزوں کو اپنی طرف سے لا کر گھڑ کر دین کا مذاق بنانے والا بدعتی ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بندہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی سرٹیفکیٹ، جس کا ثبوت میری طرف سے نہ ہو، قرآن و سنت میں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ اسی چیزوں پر جو عمل کرتا ہے
تو وہ جو ہے مردود ہے اور باطل ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ اس کا جو عمل کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جب قیامت کے روز حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ بھاگو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے رفع ہو جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو ہے دنیا میں میری سنت کو، میری شریعت کو بدل کر تم نے جو ہے دین کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے تم یہاں سے دور ہٹاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو میرے بھائیو دیکھیں بدعتیوں کا جو یہ حشر ہوگا، اور بدعتیوں کا حشر کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت کام جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم کو لے جانے والی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں بعض کہتے ہیں بھائی یہ بدعت جو ہے بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے جو ہے بدعت سیئہ، بری بدعت ہے۔ تو میرے بھائی جو چیز ناپاک ہے، جو چیز گندی ہے، اس کو یہ بول سکتے ہیں کیا؟ مان لیجئے سور ہے، سور کو بول سکتے ہیں یہ اچھی سور ہے، یہ خراب سور ہے؟ نعوذ باللہ۔ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے، اس کو اچھا بولو چاہے برا بولو۔ تو بدعت چیز جو ہے وہ ناپاک ہے اور گمراہی ہے، اس کو اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں بول سکتے ہیں، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تیسری چیز میں نے کہا تھا لاسٹ جمعہ میں، جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ بتا کر، ہتھیلی بتا کر اپنی زندگی کا، فیوچر کا، مستقبل کا جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میں جو ہے فیوچر میں مستقبل میں کیسا بنوں گا، امیر بنوں گا، غریب بنوں گا، میری شادی کیسی ہوگی، میرے بچے کیسے ہوں گے، میری زندگی کیسی ہوگی فیوچر میں، اس طرح کے جو پوچھتے ہیں بات جا کر کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ایسے لوگوں کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے شریعت محمدی کو انکار کرنے والا شمار ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ ان لوگوں کے پاس جانا ہی حرام ہے، اور اس کا چلا گیا تو ان کا جو ہے ایمان اور عقیدہ جو ہے ختم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ چوتھی چیز میں نے کہا تھا کہ اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر، یا مذہب اسلام کی جگہ پہ کسی دوسرے ریلیجن کو، کسی دوسرے طریقے کو، کسی دوسرے دھرم کو جو پسند کرتا ہے، یا اسلام کی کوئی تعلیمات کو ناپسند کرتا، مکروہ سمجھتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کو پسند کرتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو جو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں دیوالی کے وقت لے لیجئے، ہولی کے وقت لے لیجئے، ان کے جو پوجا ہے، فیسٹیول ہے، ان کے وہ ٹائم پہ دیکھیے ہمارے مسلمان بچے ان کے ساتھ پٹاخہ پھوڑتے ہیں، ہمارے مسلمان بچے، ہمارے بچے کے بوڑھے بڑے بھی ان کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں، ان کے جو ہے فیسٹیول میں، کرسمس میں جو ہے خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب کیا ہوا؟ ان کے دھرم کو، ان کے مذہب کو فالو کرنے کے برابر ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو غیر قوم کے طریقے کو فالو کرے گا، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی مرنے کے بعد اس کا انجام جو ہے کافروں کے فیسٹیول کو فالو کر رہا ہے تو کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، عیسائیوں کے فیسٹیول کو، تہذیب کو جو ہے فالو کر رہا ہے تو عیسائیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو غیر قوم، غیر کافر مشرکین کے طریقے پر جو چلے گا، مرنے کے بعد ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز میں نے جو کہا تھا، ریاکاری، ریاکاریوں کے تعلق سے جو مشہور واقعہ، قیامت کے روز جو ہے سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، عالموں کے سے شروع ہوگا، اور مجاہد سے شروع ہوگا، سخی لوگوں سے شروع ہوگا۔ عالم کو بلا کر پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیسے عمل کیا، تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں فلاں جو ہے درس دیتا تھا، میں بیان دیتا تھا، تقریریں کرتا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، اور میں بہت بزی تھا، میرا شیڈول بہت ٹائٹ تھا۔ تو اللہ کہے گا
تیرا دل میں جو ہے ریاکاری تھی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، جا تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا، اب تو جہنم میں جا۔ اسی طرح جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا سخی آدمی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بولے گا تو نے دنیا میں خرچ کیا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کہے، تجھے کہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا، بہت رحم دل آدمی ہے۔ تو نے تیری رضا کے مطابق، تیری خوشنودی کے مطابق تجھے دنیا میں بدلہ مل گیا، آخرت میں تیرا کچھ بھی نہیں، جا جہنم میں جا۔ ان کو بھی جہنم میں دھکیل کر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی جو مجاہد، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بولے گا تو اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بولے بہت بڑا بہادر، تو اب جا دنیا میں تو تیرا نام ہو گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تو جو ہے جہنم میں جا۔ تو میرے بھائیو، یہ عالم حافظ قاری، یہ سخی، یہ مجاہد، کتنا عظیم مرتبہ ان کا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اور یہ سیدھا جہنم کو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اب جو ہے میرا اس جمعے میں خطبہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، نمبر 6، صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اس کی مدد کرنا بہت بڑا جو ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظمت والی چیز ہے، بہت فضیلت ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں حدیثوں میں آتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتا ہے میرا غصہ کو وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ حادثات سے اور ایکسیڈنٹ سے اور اچانک آنے والی مصیبت اور آفت سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر آپ صدقہ خیرات کر کے ان کو جو ہے احسان جتلائیں گے، لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے ان کو کہ تم کو یاد نہیں ہے تمہاری اس دن مدد کیا تھا، تم کو یاد نہیں تمہارا اس دن ہیلپ کیا تھا، تم کو یہ چیز دی تھی، تمہارے پاس گھر نہیں تھا، یہ چیزیں ہیں لوگوں کو احسان جتلاتا ہے اور دینے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے وہ جو ہے ان کے اعمال، ان کے صدقہ خیرات پورے باطل ہو جائیں گے۔ آج ہم جو ہے مدد کرتے ہیں، ویڈیو لے کر، فوٹو کھچا کر جو مدد کرتے ہیں، تو اس میں سے کتنے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو معاشرے میں، سماج میں بہت باعزت ہوں گے، جو پہلے ان کی حالت بہت اچھی رہی ہوگی، اب جو ہے وہ بہت مجبور ہو گیا، بہت غریب ہو گیا۔ اب وہ جو ان کا فوٹو لیا جائے گا اور 10 آدمی ان کے معاشرے میں، پڑوس میں، سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ میں دیکھیں گے تو ان کو کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، کتنی دل میں تکلیف ہوگی کہ دیکھیے جو ہے میرا فوٹو جو ہے چاروں طرف شیئر ہو رہا ہے کہ میں ایک دن اتنا اچھا تھا، اب جو ہے مجھے فوٹو لے کر ہیلپ کیا جائے، مدد کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے چاہے وہ فوٹو لینے کا مقصد کچھ بھی ہو، اس سے مجھے لینا دینا نہیں، لیکن اس طرح سے فوٹو کھچا کر جو مدد کر رہے ہیں نا، اس سے کیا ہمارے صدقہ خیرات باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ خیرات کو برباد مت کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بالمن والأذی، احسان جتلا کر، اور جن کو دیتے ہیں ان کو تکلیف دے کر اپنے صدقہ خیرات کو برباد مت کرو۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے صدقہ خیرات اللہ کے یہاں سیو ہو، محفوظ ہو، اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے، اگر چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ سے صدقہ خیرات صدقہ کیجئے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کر۔ 7ویں چیز ہے تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا۔ اللہ اکبر۔ آدمی لوگوں کے سامنے بہت اچھے بن کر رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اچھا کرتا ہے، لیکن جیسے وہ بند کمرے میں چلے جاتا ہے، بند کمرے میں جیسے چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کے بعد بے حیائی کے ساتھ برائی کرتا، گناہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ دنیا والوں سے ڈر رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے۔ جب تنہائی میں پہنچ جاتا، وہ روم میں بند ہو جاتا ہے، تو اس کے تقوی کو لقوہ مار دیتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز جو ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی۔ تہامہ پہاڑ، عرب میں جو ہے پہاڑ ہے اس کا نام تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔
اس کی نیکیوں کو جو ہے ذرہ کے مانند اڑا دیں گے. تو کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ مجھے بھی بتائیے. اللہ کے رسول ہم لوگ کو بھی بتائیے تاکہ ان سے ہم محفوظ رہیں, وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ ہم نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہوکوہا. کہا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے, تمہاری طرح جسم والا گوشت والا ہوگا. تم جیسے راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہو ویسے وہ بھی نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے. لیکن کیا ہے, جب وہ اذا خلوا بمحارم اللہ, جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں, جب اکیلا بند کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ اوپر سے کتنا بھی اچھا رہیے, اگر آپ کی تنہائی کی زندگی اتنی خطرناک ہے تو آپ کے پورے اعمال برباد. تو اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن کے لیے, تو آپ کا ظاہر جیسا ہو اسے باطن بھی ہونا چاہیے. 8ویں چیز جو ہے شراب نوشی. شراب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث فمن شربها فلم تقبل له صلاة 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات میتة جاہلیة. شراب جو ہے گناہوں کی ماں کہا گیا, گناہوں کی جڑ ہے. ایک آدمی شراب پیے بغیر آدمی گناہ کر سکتا ہے, کچھ بھی زنا کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, لڑائی کر سکتا ہے, جھگڑا کر سکتا ہے, کوئی ایک کرے گا. لیکن شراب پینے کے بعد ہر گناہ اس سے ہونا ممکن ہوگا. شراب پینے کے بعد ہر طرح کا گناہ, نعوذ باللہ وہ اپنی ماں سے بھی زنا کر سکتا ہے. شراب پینے کے بعد اس کے اوپر سے پوری امید ختم ہو جاتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. گھر میں داخل ہو کر کسی کو چاقو سے قتل کر سکتا ہے. اس لیے کہا گیا شراب جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے, گناہوں کی ماں ہے. جو شراب پیتا ہے اس کے 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. 40 دن کی نماز, آج شراب کیا تو 40 دن کی نماز اس کی برباد. پھر فرمایا فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. اگر وہ شراب پی کر مر گیا, یا شراب پینے کے بعد مان لیجیے آج شراب پیا کل بھی مرا یا پرسوں مرا, جب بھی مرا اگر اس کے پیٹ میں شراب کا اثر ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا؟ کافروں کے ساتھ اور جہنم میں جانے کا. تو جاہلیت کی موت مرے گا اگر اس کے پیٹ میں شراب رہتے وہ مر گیا. تو اس لیے شراب نوشی کرنے والے اللہ کی پناہ توبہ کیجئے اور ان لعنت سے دور رہیے. 9ویں چیز جو ہے بندوں کے حقوق کی پامالی. ایک حق ہوتا ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, ایک بندوں کا حق ہوتا ہے. اللہ کے حق میں اگر کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگیں گے, توبہ کریں گے, گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اور آپ کے حق کی پامالی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اگر بندوں کے ساتھ آپ نے پامالی کی, ان کے حق کی پامالی کی, تو جب تک آپ بندے سے معافی نہیں مانگیں گے, ان کے پاس جا کے مصالحت نہیں کریں گے, تب تک اللہ تعالیٰ بندوں کے حق کے تعلق سے بیچ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو کہا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون مل مفلس, اے صحابہ کرام کیا تم کو معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس بولے تو غریب, فقیر, پٹیچار, جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو مفلس کہا جاتا ہے. مفلس کون ہے معلوم ہے تم لوگ کو؟ صحابہ کرام نے کہا یا اللہ کے رسول یہ اس میں کون سے بڑی بات ہے؟ مفلس وہ ہے جس کے پاس لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس کوئی درہم, دینار و درہم نہ ہو, پیسہ کوڑی نہ ہو, جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو, وہ مفلس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ
وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَهَا هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز بہت زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا، قیامت کے روز بہت زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا، بہت نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ و خیرات صدقہ خیرات کرنے والا، حج کرنے والا، تہجد کی نماز پڑھنے والا، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وہ کسی کو گالی دیا ہوگا دنیا میں، کسی کو جو ہے تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال جو ہے ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے آئیں گے، اے اللہ فلاں دن اس بندے نے مجھے لوگوں کے سامنے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے ان کے نیکیاں ان کے دے دو، چلے جائے گا۔ اور ایک بندہ آئے گا کہ اللہ مجھے فلاں دن اس نے مارا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، جاؤ۔ ایک بندہ آئے گا کہا کہ اللہ اس نے میرا قتل کیا تھا، اس کو بھی اس کا بدلہ دے گا، اس کے نیکی میں سے ان کو دے دے۔ ایسے کرتے کرتے آتے جائیں گے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی نیکیاں پوری ختم ہو گئی، اتنی نیکی لے کر گیا تھا، ساری نیکی ختم ہو جائے گی، پھر لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تمہارے پاس نیکی نہیں ہے، ان کے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیا جائے۔ ایسے کر کے آتے رہیں گے، ان کا گناہ ان کے سر پہ، ان کا گناہ ان کے سر پہ، کرتے کرتے اتنا گناہ ان کے سر پہ آ جائے گا کہ وہ جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں رہے گا، اس کے ساری نیکیاں بانٹ دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ خوب نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روزہ رکھتے ہیں اچھی بات ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اچھی بات ہے، سب اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو ستائیے مت، لوگوں کو تکلیف مت دیجیے، لوگوں کا حق مت ماریے، غیبت اور چغل خوری مت کیجیے، لوگوں کو ستائیے مت، لوگوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل مت کیجیے، ورنہ پوری جو ہے نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ اس کو اللہ قیامت کے روز کے لیے اللہ محفوظ کر دیجئے اللہ، اور ہماری نیکیوں کو جو برباد کرنے والی جو چیزیں اللہ، جو گناہ ہیں اللہ، ان سب چیزوں سے اللہ ہم کو مکمل طور سے دور رکھ اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔